ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں یکم ذی الحجہ کی رات سے اور عید الاضحیٰ تک، یہ جو 9 دن ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی محبوب ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں ہے اتنی اور کسی دن میں نہیں ہے۔ مثلا اس میں فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو یہ تقدس عطا فرما دیا کہ ان 9 دنوں میں 1 دن روزہ رکھ لو تو اس کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور 1 رات اگر جاگ کر عبادت کر لو جتنی بھی ہو سکے تو وہ ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جاگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اپنی عبادت کے لیے اس طرح مخصوص فرمایا ہے کہ اس کی فضیلت کہیں سے کہیں بڑھا دی ہے، ہر عمل کی فضیلت۔ صدقہ کوئی دے ان دنوں میں تو عام دنوں کے صدقے کے مقابلے میں ان دنوں میں صدقہ دینا زیادہ ثواب ہے۔ کوئی نفلی نماز پڑھے تو عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں نفلی نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، تو جتنی تلاوت کا ثواب عام دنوں میں ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں ملے گا۔ جتنا عام دنوں میں ذکر اور تسبیح کا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں ملے گا۔ کوئی بھی عبادت کا عمل، چاہے وہ جانی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو، اس کا اجر و ثواب ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں سے کہیں بڑھا دیا ہے۔ لہذا کیوں بڑھا دیا؟ وہی بات کہ ہم دن رات اپنے دنیاوی دھندوں میں مشغول رہ کر بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی کو بھلا دیتے ہیں، ان کی یاد دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت دل و دماغ میں پیوست ہونی چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کھینچ کر بلاتے ہیں، آ جاؤ، یہ میرے دن ہیں، یہ میری راتیں ہیں، ان کے اندر مجھ سے تعلق جوڑ لو، میرے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو۔ جتنی جتنی بھی نفلی عبادت کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اتنا ہی بڑھے گا۔ ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو ایک حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نفلی عمل کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ جتنا نفلی عمل وہ زیادہ کرتا ہے اتنا ہی میرے قریب آ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام، چاہے دیکھنے میں دنیا کا کام نظر آ رہا ہو، لیکن وہ میرے محبت سے کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ میری محبت میں کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ کر رہا ہوتا ہے جیسا میں کر رہا ہوں میں اس کا بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں، ایک معمولی سا بنگا جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی، کیا مطلب؟ کہاں وہ ذات عالی جس کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، کہاں اس کا جلال و جمال، کہاں اس کی کبریائی، کہاں اس کی عظمت، اور کہاں ایک بالکل
بے نام اور بے حقیقت بندہ کہتے ہیں میں اس کے اندر آ جاتا ہوں، اس کے اندر آ جاتا ہوں۔ اس کے اندر آنے کا معنی یہ نہیں کہ حلول کر جاتا ہوں، اس میں معنی یہ کہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر قدم، اس کا ہر کام وہ میری محبت کا آئینہ دار ہوتا ہے اور میں اس سے راضی ہوتا ہوں۔ وہ چلتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ پھرتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ کھاتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ پیتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہوں۔ یہ مقام میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہوں، کائے سے؟ اس کی نفلی عبادتوں سے۔ جتنی نفلی عبادتیں بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوگا، اور قرب کا اس کو پتہ بھی چلے گا۔ ہر وقت جو کام کر رہا ہوگا تو وہ فرماتے ہیں کہ میری رضا کے مطابق کر رہا ہوگا، میں اس سے راضی ہوں گا، اور خود اس کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے کرا رہا ہے۔ تو یہ زبردست فضیلت ہے کائے کی؟ نفلی عبادتوں۔ کسی وقت بھی کرے آدمی، آج بھی کرے، کل بھی کرے، کسی بھی وقت کرے، دن میں کرے، رات میں کرے، جو بھی نفلی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں تو فرما رہے ہیں، یہ دن جو آ رہے ہیں 9 ذی الحجہ تک، اس میں اگر جو عبادت کی جائے گی عام دنوں سے زیادہ، فرماتے ہیں میں مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اے بندے، تو عام دنوں کے اندر بھی میری نفلی عبادت کرتا تو میں تجھے اپنا قرب عطا کرتا، لیکن ان دنوں میں اگر کرے گا تو مجھے محبوب ہے تیرا عمل، مجھے تیرا عمل محبوب ہے ان دنوں کے اندر، جتنا ان دنوں میں محبوب ہے اور دنوں میں اتنا نہیں۔ لہذا یہ اگر دیکھا جائے تو لوٹ کا زمانہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے عام مشاغل سے ہٹا کر، ان مشاغل کو کم کر کے ان میں نوافل کا اہتمام کرے، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرے۔ اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، نفلی عبادت کوئی بھی زیادہ کرے، تلاوت عام دنوں میں جتنی کرتا ہے اس سے زیادہ کر لے، جتنا ذکر اور تسبیح عام دنوں میں کرتا ہے اس سے زیادہ کر لے، صدقے کا اہتمام کرے، جتنا صدقہ دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرے، اور نفلی نمازیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کا اہتمام کرے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور کوئی دن اللہ کو اتنے محبوب نہیں ہے عبادت کے لیے جتنے یہ دن محبوب ہے۔ ایک اور بات عجیب قسم کی ہے، وہ عمل مستحب ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن اس کی بھی ایک فضیلت ہے۔ وہ کیا؟ کہ جس کو قربانی کرنی ہے قربانی کے دنوں میں، چاہے وہ فرض قربانی ہو یا نفل ہو، اگر قربانی کرنی ہے، ظاہر ہے اگر فرض ہے یا واجب ہے تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر فرض کرو واجب نہیں ہے پھر بھی کسی نے ارادہ کر رکھا ہے کہ میں نفلی قربانی کروں گا، تو نفلی قربانی بھی اگر کرنی ہے تو یکم ذی الحجہ کی، یعنی جو کل رات جو شروع ہونے والی ہے، ذی الحجہ کی پہلی رات، اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے۔ یہ عمل مستحب ہے، فرض تو نہیں، واجب بھی نہیں، اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نہ کاٹے۔ بھائی کیوں نہ کاٹے؟ ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کاٹے، وہ اس کی حکمت بظاہر یہ ہے کہ یہ زمانہ جو ہے نا یہ حج کا زمانہ ہے، اور حجاج اس زمانے میں احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ اب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور
کورونا کے ضرورت سے زیادہ خوف کی وجہ سے اس حج کو بھی اب محدود کر دیا گیا. اب یہاں سے کوئی جا نہیں سکتا. ساری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے, اب نہیں آتے, ممنوع ہے. صرف سعودی عرب کے لوگ حج کر سکتے ہیں, وہ بھی محدود تعداد میں. لیکن بہرحال جو بھی جائیں تو یہ زمانہ حج کا ہے جس میں بندے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. احرام کے حالت میں بال بھی نہیں کاٹے جاتے, ناخن بھی نہیں کاٹے جاتے, منع ہے احرام کی حالت میں. تو جو لوگ حج پر قدرت نہیں رکھتے یا جو حج نہیں کر رہے, ان کو کہہ دیا گیا بھائی تم یہ ناخن سے کاٹنے سے بچ کر اور بال کاٹنے سے بچ کر تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو میرے ان دیوانوں کی کہ جو احرام باندھ کر میرے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کی مشابہت پیدا کر اور یہ کہہ سکو کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. تو شباہت پیدا کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا مستحب ہے کہ تم بھی بال نہ کاٹو اور ناخن نہ کاٹو تاکہ تم مشابہ ہو جاؤ ان حجاج کے جو احرام باندھے ہوئے ہیں. تو شاید تمہاری اس مشابہت کی وجہ سے جب میدان عرفات میں رحمتوں کی بارش ہو تو اس کا کوئی چھیٹا تم تک بھی پہنچ جائے, تم پر بھی پڑ جائے اس مشابہت کی وجہ سے. یہ مشابہت بھی بڑی دولت ہے. ظاہری اعتبار سے کسی اللہ والے کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینا, اس کے کسی عمل کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینا, یہ بھی ایک دولت ہے, اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ذوالحجہ شروع ہونے کے بعد, یعنی ذوالحجہ کی پہلی رات سے اور جب تک قربانی نہ کر لو اس وقت تک کے لیے نہ بال کاٹو نہ ناخن کاٹو. البتہ اس کو فرض واجب نہیں کیا. شریعت نے عجیب ہمارے آسانی کا ہر جگہ لحاظ رکھا ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ تنگی میں پڑ جائیں. اس واسطے کہہ دیا کہ فرض نہیں, واجب نہیں, لیکن مستحب ہے. ایسا کرو گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. تو بھائیوں, یہ زمانہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ خاص دن ہیں